اسلام آباد سے بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے بدھ کے روز فیصلہ کیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے چیمبر میں ایس سی رولز 1980 میں درج معاملات کے علاوہ کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ چیمبرز میں جاری ہونے والے احکامات کو قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سابق چیف جسٹس کے دور میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے خلاف خاتون کی جانب سے دائر شکایت کی سماعت کی۔ ثاقب نثار جسٹس من اللہ نے کہا ہے کہ اکیلے چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں ہیں۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ جج اور چیف جسٹس ہیں جو سپریم کورٹ بناتے ہیں۔ بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق الجزیرہ کی ڈیجیٹل تحقیقاتی ایجنسی سنات نے اسرائیلی حکام کے اس تازہ دعوے کو غلط ثابت کیا ہے کہ شیخ حمد بن خلیفہ ہسپتال برائے بحالی اور مصنوعی ہسپتال کے تحت حماس کے جنگجوؤں کے لیے ایک سرنگ موجود ہے جسے عام طور پر قطری ہسپتال کہا جاتا ہے۔ اسرائیلی حکام اکثر یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ غزہ کے ہسپتالوں کے نیچے کمانڈ بنکرز اور مین سرنگیں ہیں جو صحت کی سہولیات کو نشانہ بنانے کے جواز کے طور پر چل رہی ہیں، جنہیں بین الاقوامی قانون کے تحت جنگ میں تحفظ حاصل ہے۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے منگل کو اس امید کا اظہار کیا ہے کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اگلے 5 سالوں میں پاکستان میں $60 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری لانے میں مدد کرے گی۔ یہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے عرب نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ SIFC رپورٹس کے اگلے 5 سالوں میں پاکستان میں $60 بلین تک کی سرمایہ کاری لائے گی، حقیقت پسندانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ SIFC غیر ملکی سرمایہ کاروں کی کسی بھی خدشات کو دور کرنے کے لیے ون ونڈو آپریشن کے طور پر کام کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 2 یا 3 شعبوں پر پہلے ہی توجہ دی جا چکی ہے، جسے ڈالر کی واپسی جو کہ کسی بھی FDI غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری ادارے کا مطالبہ ہے، یہ بھی معشودہ ہے، یہ قانونی طور پر محفوظ۔ وزیر اعظم ملک ندیم بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 16ویں اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر خارجہ جلیل عباس سیلانی اور وزیر تجارت گوہر اعجاز پر مشتمل وفد کے ہمراہ تاشقند کے ہوائی اڈے پر وزیر اعظم کاکڑ پہنچنے پر ازبکستان کے وزیر اعظم عبداللہ نے پرتپاک استقبال کیا۔ سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم ECO ویژن 2025 اور تجارت، ٹرانسپورٹ، کنیکٹیویٹی، توانائی، سیاحت اور اقتصادی ترقی اور پیداواری شعبوں میں علاقائی تعاون کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کریں گے۔ سربراہی اجلاس کے موقع پر وہ ازبکستان کی قیادت اور دیگر شریک رہنما کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت میں بھی حصہ لیں گے۔ اس سے قبل وزیر خارجہ جلیل عباس سیلانی نے بین العلاقائی تجارت کو فروغ دینے کے لیے ECO ویژن 2025 کو ایک رکن ریاست کے طور پر حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے عزم پر زور دیا۔ بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد چیف جسٹس آف پاکستان قاضی عیسیٰ نے بدھ کو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے معیار کو چیف جسٹس نے بورڈ آف ٹرسٹیز کے رکن ہونے کے ناطے کہا ہے کہ وہ یونیورسٹی کے معیار کو بلند کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ قانون میں تصور کیا گیا ہے کہ اس کے بین الاقوامی کردار کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ ریمارکس کے پرو چانسلر پروفیسر ڈاکٹر احمد سالم محمد العامری سے ملاقات کے دوران کہے، جو کہ امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی ریاض کے صدر بھی ہیں۔ میٹنگ کے ایک شریک نے بتایا کہ چیف جسٹس نے یونیورسٹی کے پرو چانسلر کو بتایا کہ وہ غیر ملکی طلباء کو راغب کرنے کے معیار کے لیے بہتر بنانا چاہتے ہیں، جس سے نہ صرف مقامی طلباء کو فائدہ پہنچے گا کیونکہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، بلکہ یونیورسٹی کی مالی حالت بھی بہتر ہوگی۔